آج ایک بہت ہی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. امریکہ سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر عمار سعید صاحب, جو گزشتہ 30 سال سے امریکہ میں ہیں. امریکہ میں کب پہنچے, کیسے پہنچے, امریکہ میں کیا کرتے ہیں, یہ سب کچھ ہم جانیں گے انہی کی زبانی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو پاکستان. الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا آبائی تعلق کہاں سے ہے, پھر ہم آگے چلتے ہیں ساتھ ساتھ ایک ایک سوال کے جواب میں ہم آپ سے جواب لیتے جائیں گے. سب سے پہلے تو الحمد للہ رب العالمین, سب تعالیٰ کی تعریف صرف ایک اللہ کے لیے ہے, جس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے توفیق دی ہے میسج ٹی وی پر آنے کی, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ کے چینل پہ آؤں, آپ سے کچھ بات چیت کروں اور ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. میرا جو بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے, شاید آپ نے تھوڑی ڈاکومنٹری وغیرہ دیکھی ہوگی جس میں تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے کہ جو میرا بیک گراؤنڈ ہے بیسیکلی بلانگس ٹو راجپوت خاندان, اور ہم لوگ کا جو ٹوٹلی ہی ایک سرکل ہے جو جس کو سنیارہ برادری کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ 17 سال پہلے تک جو ہے وہ نیو یارک میں انٹرنیشنل ٹریڈ مارک تھا ڈائمنڈ جولری کا. پھر اللہ تعالیٰ کو شاید یہ زیادہ میرے لیے بہتر پسند آیا, پھر اللہ تعالیٰ نے میرا راستہ چینج کر کے دین کے راستے میں لگا دیا ہے. سب سے پہلے آبائی تعلق پاکستان میں ہے کہاں سے؟ جیسا کہ پہلے بتایا کہ ہمارا بیک گراؤنڈ راجپوت خاندان سے ہے, بیک گراؤنڈ سے, اور یہاں پہ جتنے بھی رشتہ دار وغیرہ ہیں الحمدللہ وی آر اسٹل کنیکٹیڈ اینڈ ان ڈفرینٹ سٹیز, سب ڈفرینٹ سٹیز میں اس وقت. ٹھیک ہے. اور آپ بائی برتھ پاکستانی ہیں بیسکلی؟ آئی واز بورن ان پاکستان ان فیصل آباد ان 1976, لیکن پھر 1980s میں وی موو ٹو دبئی 1980s میں. تو 4 سال یہاں پہ زندگی گزاری ہے, پھر انٹائر لائف واز آؤٹ سائڈ. اوکے. اور جو آپ کی ایجوکیشن تھی وہ آپ نے ایجوکیشن دبئی میں ہی آپ نے ساری لی ہے یا اس کا کیا؟ ایجوکیشن ظاہر سی بات ہے, جب 4 سال کی عمر میں دبئی چلے گئے تھے, پھر الحمدللہ ہائی اسکول تک وہیں پہ کیا تھا, ہائی اسکول تک. ٹھیک ہے. پھر جب ہائی اسکول ختم ہوا تو اس کے بعد وی موو ٹو دا امریکہ. اوکے. سو امریکہ جب آپ گئے اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میرے خیال میں دا ٹائم وی ریچڈ ان نیو یارک اٹ واز 1996. تو میرے خیال میں آئی واز 19 اور 20 ایئرز اولڈ. اوکے. اینڈ یو ور اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم؟ رائٹ. اوکے. سو آپ کا جو بزنس بیک گراؤنڈ تھا بیسکلی جیسے آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, تو جو باقی جب آپ نے امریکہ میں جو ایجوکیشن حاصل کی وہاں پہنچنے کے بعد وہ کہاں تک کی؟ اچھا, میری امریکہ کی ایجوکیشن الحمدللہ ہے بإذن اللہ. بہت ساری انسٹیٹیوشن کے پاس میں نے ڈگریز حاصل کی ہیں, سرٹیفکیشنز حاصل کی تھی. I cannot count all the long list actually. لیکن الحمدللہ بإذن اللہ I went computer programming as accounting programs, airline business management, computer programming, software programming. پھر چلتے وقت کے ساتھ ساتھ I completed all these degrees. پھر کالج میں گیا, کالج میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی. پھر اس کے بعد پھر اب میں نے اپنا میجر چینج کر کے کمپیوٹر سائنس کیا. پھر دین اس کے بعد پھر I went to the doctorate level جہاں پہ میں نے کاؤنسلنگ سائیکالوجی کی تھی. پھر کاؤنسلنگ سائیکالوجی کے علاوہ میں نے سیکنڈ ڈاکٹریٹ کی تھی, وہ تھی اسلامک اسٹڈیز میں. پھر اس کے علاوہ بیکاز آف مائی فیلڈ ایز اے شریعہ کاؤنسل آف امریکہ, تو مجھے ایک چیز کی بہت ایک ضرورت محسوس ہو رہی تھی. امریکہ میں مسلم لوگوں کو جو سول کوڈ میں جاتے ہیں تو ان کو ایک چیز کا بہت مسئلہ آتا ہے, دے نیڈ سم ون ایڈوکیٹ اور سم لائر to have a consultation and a counseling with someone who is specialized in family code, who is a Muslim, and at the same time he is very well grounded in the Sharia. تو اس کی وجہ سے پھر then I did my family law in New York. Right. تو آپ کا اور جو آپ کا بزنس تھا, فیملی بزنس تھا جو آپ نے بتایا, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا؟ فیملی بزنس جو ہے میری لائف کی جو ہدایت کا ٹائم تھا اس وقت میں نے تبلیغ میں جانا شروع کر دیا تھا. سو آئی اسٹارٹڈ فرام دی تبلیغی جماعت. ایٹ وچ ایج؟ تو اس کے بعد تو آفس بند کر کے میں جاتا تھا. تو جو میرا بزنس تھا
started going into the crisis because मेरा जो focus था वो आखिरत की तरफ चले गया. नहीं, वो फोकस चेंज कैसे हुआ, ये स्टोरी हम जानना चाह रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा नौजवान जिसने ग्रो अप किया एक बिजनेस फैमिली में, जो पला बड़ा दुबई में, जिसने तालीम हासिल की अमेरिका में जाके, ठीक है, जो आज के लोगों का एक रोल मॉडल होता है कि यार ये सब कुछ करने के बाद सब कुछ अचीव भी हो गया, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और बिजनेस है भी डायमंड का, सोने का, इन सब चीज़ों का. व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट मेरा ये था कि जब मैंने तबलीग में जाना शुरू किया, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मुसलमान को एक रियल हिदायत मिलती है, उसका फोकस दुनिया की बिज़नेस में यहाँ से हटकर आखिरत की चले जाता है. आखिरत का मतलब, कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू सेट अप समथिंग जो आपके दुनिया में भी काम आए या आखिरत में आपके जो सदका जारिया है उसमें भी काम आए. तो मेरा फोकस सदका जारिया की तरफ चले गया कि टू हैव समथिंग इन माई लाइफ, कि ताकि जो मेरे मतलब मरने के बाद है कम से कम वो चलता रहे. सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट टू लेट मी फोकस ऑन दिस वन. तो नेचुरली टाइम बाय टाइम आई वाज अवे फ्रॉम द बिजनेस. The business was being shut down and I moved to there. Then I went to my crisis in financially, even my bank was negative and I went to a lot of crisis. So वो मेरा turning point था actually. Okay, but what I want to know, what is the thing which call you from your business, from your studies into the deen? वो क्या चीज़ थी? आखिरत. ओके, एंड एनी इंसिडेंट, क्योंकि हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या होता है जो उसको इधर से उधर लेके जाता है. हम जुनैद जमशेद को देखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं. ये एक अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है जिस किसी को हिदायत कैसे देनी है, ठीक है. तो कुछ लोगों को किसी इंसिडेंट के ज़रिए, किसी को एक्सीडेंट के ज़रिए, तो शायद मेरे बिजनेस की क्राइसिस की वजह से नहीं था, किसी चीज़ की वजह से नहीं था, लेकिन I had something a very good quality since my childhood. मेरे दिन की तरफ शुरू से ही ओके, माइल था, मैं बचपन से. लेकिन आई थिंक ये वक्त अल्लाह ताला को पता था कि कब मैंने इसको कंप्लीटली उधर लेके जाना है. ठीक है. सो इट वाज एवरीथिंग फ्रॉम अल्लाह.